اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے اور تذکرہ یہ چل رہا ہے نکاح کا کہ کن کن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے آپ نہیں کر سکتے۔ آج کی اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے ایک شریف یا ایک مطلب ہے کہ ہم پلہ رشتہ جو ہے وہ لے کے آئیں، خاندانی خاتون کو لے کے آئیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولاً قدرت، ان ينكح المحصنات یہ کہ نکاح کرے وہ آزاد، المؤمناتی مومن عورتوں سے، یعنی جو مومن عورتوں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم اس دور میں جائیں، عرب میں لوگ بکتے تھے، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور انسان ایسے بکتے تھے جیسے ہمارے ہاں مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ ایک قبیلہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیتا، پھر ان کو آگے جا کے بیچ دیتا، اور ایک دفعہ جو خاتون، جو بچے، جو مرد بک جاتے، پھر وہ ساری زندگی غلام ہی شمار ہوتے، پھر ان کی اولاد بھی آگے غلام شمار ہوتی۔ ان کی کوئی قدر نہیں تھی عرب کے معاشرے میں، ان کی عزت ان کے جو مالک ہوتا تھا وہ اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ تو عرب کے لوگ ایسی عورتوں سے آزادانہ تعلقات رکھتے تھے اور ان کو کوئی نہ مہر دیتے اور نہ ان کے کوئی حقوق پورے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس بات کا کہا کہ آپ کو مومن عورتوں سے اور بالخصوص ایسی عورتوں سے جو غلام نہیں ہیں ان کو پریفر کرنا چاہیے نکاح کے لیے۔ وجہ یہ کہ ایک عورت سے شادی کرنا صرف خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے، اولاد پیدا کرنی ہوتی ہے، اور اولاد کی تربیت کے لیے پورا کردار اس عورت کا ہوتا ہے جو ان کی ماں بنتی ہے۔ آدمی ظاہر ہے جنگوں میں ہوتے یا باہر کے کام کاج میں ہوتے جیسے آج کل بھی ہیں، تو بچوں کی جو تربیت ہے ان کی نگرانی جو ہے وہ ٹوٹلی عورت کے ذمے ہوتی ہے، اور اگر عورت ہی اچھی نہ ہو، خاندانی نہ ہو، تو نسل پوری خراب ہو جاتی ہے اور پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے، اور خاندان جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی اکائی ہوتی ہے۔ اگر خاندان ہی خراب ہو تو پھر معاشرہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک انسانی جسم کی اکائی اس کا سیل ہوتا ہے، اور اگر سیل خراب ہونا شروع ہو جائے، سیل کا ڈس آرڈر ہونا شروع ہو جائے تو کینسر بن جاتا ہے، اور اگر جسم کے ایک حصے میں کینسر ہو جائے تو وہ پوری باڈی کو بہت جلد لپیٹ میں لے لیتا ہے اور پوری باڈی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ایک خاندان خراب ہو، اس کے بچے بچیاں خراب ہوں، تو ان کی خرابی کا اثر شریف زادوں اور شریف زادیوں پر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نے معاشرے میں موو کرنا ہوتا ہے، انہی اداروں میں جانا ہوتا ہے، ان کو کام کاج ہوتے ہیں، اور ان اداروں میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔
اگر برے لوگوں سے واسطہ ہو تو انسان آہستہ آہستہ برائی کی طرف جاتا ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ ہو تو اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم میں سے جو شخص اس بات کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، فَمِن مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان مومن باندیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ مومن باندیاں یعنی وہ عورتیں جو گرفتار ہو کے آئی ہیں، جنگ میں بھی جیسے گرفتار ایک اسلامی جہاد ہو رہا ہوتا ہے اور گرفتار ہو کے آتی ہیں، پھر کلمہ پڑھ لیتی ہیں، تو ان کی طرف ہے کہ اگر آپ ایک آزاد خاندانی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان سے کر لیں جو کہ گرفتار ہو کے آئی ہیں۔ اور جو بھی عورتیں گرفتار ہو کے آتی تھیں اسلامی مملکت میں، پھر وہ ان لوگوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں جو کہ مطلب ہے کہ جنگ میں جاتے تھے، جو مجاہدین ہوتے تھے، جو جنگ میں خود بخود حصہ لیتے تھے، تو وہ جتنی بھی عورتیں ہوتی وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر وہ ان کے مالک ہوتے تھے، چاہتے تو خود شادی کر لیتے، چاہتے تو کسی اور کو دے دیتے۔ ان کے حقوق اسلام میں کم رکھے گئے تھے، حقوق رکھے گئے، بالکل اسی طرح ان کو مطلب ہے کہ نہیں چھوڑا گیا کہ جس طرح بالکل ہی بے یار و مددگار اور عزت بالکل نہ ہو جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شروع میں تو آہستہ آہستہ عزت بنائی، حقوق شروع کیے اور بعد میں ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان سے نکاح کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم میں سے بعض سے ہیں، سو تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی اس عورت کی جو شادی ہوتی تھی یا نکاح ہوتا تھا وہ اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ ہوتا تھا، نہ کہ باپ یا بھائی یا کوئی اس طرح کا جو ولی ہوتا تھا، کیونکہ وہ مالک ہی ان کا سب کچھ ہوتا تھا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں شائستہ طریقے سے ان کا مہر ادا کرو، محصنات غیر مصافحات، وہ باندیاں بھی پاک دامنی حاصل کرنے کا ارادہ کریں، شہوت رانی اور چوری چھپی دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی ان کے بارے میں بھی جیسے مسلمان مردوں سے کہا گیا کہ آپ کی شادی کا مقصد عفت قائم کرنا ہو، عزت قائم کرنا ہو، خاندان آباد کرنا ہو، چوری چھپی دوستی نہ ہو بلکہ اوپن ہو، بچے پیدا کرنے ہوں، تو باندیوں سے بھی یہ کہا گیا کہ جب تم ایک خاندانی حصار میں آ چکی ہو، تمہاری شادی ہو گئی ایک مومن مرد سے، تو پھر اب تمہارا دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، جیسے کہ اگر اس کو ہم یہ بات اس وقت زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام سے پہلے جو باندیوں کا یا لونڈیوں کا جو تھا کہ وہ آزاد تھیں، اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگائے ہوتے تھے اور جو بھی شخص آتا تھا ان سے تعلق قائم کر لیتا تھا، یہ مالک کے رحم و کرم پہ ہوتی تھیں، تو ان کو اسلام کے دائرے میں لایا گیا اور پھر ان کو رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات کا پابند کیا گیا کہ اب آپ نے شادی کر لی ہے تو اب آپ نے پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اسی ارادے سے شادی کرنی ہے، مصافحات شہوت رانی کے لیے، ولا متخذات اخدان اور چوری چھپی دوستی کرنے کے لیے نہیں کرنی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کا نصف لازم ہوگا جو آزاد عورتوں پر جاری کی جاتی ہے۔ یعنی ایک شادی شدہ آزاد عورت اگر برائی کرتی ہے تو اس کو اگر 100 کوڑے ہیں یا سنسار ہے تو اس سے آدھی سزا جو ہے وہ اس عورت کو ملے گی، کیونکہ حقوق بھی اس کے آدھے رکھے گئے ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی آدھی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، کہ وہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ برائی کی طرف جا رہا ہے یا اس کا خیال ہے کہ وہ زنا کر لے گا،
تو وہ لونڈیوں سے اور باندیوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر آباد تو تم نے خاندانی کرنا ہے، ظاہر ہے جیسی ماں لے کے آؤ گے ویسے ہی بچے ہوں گے اور خاندان بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اگر تم صبر کر لو اس وقت تک کہ جب تک تمہیں اللہ پیسے والا کر دے، تمہیں مالدار کر دے، تمہیں کچھ نہ کچھ دے دے، تاکہ تم ہم پلہ عورت لے کے آؤ، خاندانی عورت لے کے آؤ، شریف زادی لے کے آؤ، تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔